الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج ہمارا موضوع ہے جنگ کی تمنا کرنا۔ بظاہر ایک ایسا جذبہ اور غیرت اور بہادری کا عنوان رکھتا ہے، لیکن اسلام نے اس بارے میں نہایت معتدل اور حکیمانہ تعلیم دی ہے۔ اسلام میں جنگ طاقت کے اظہار کے لیے نہیں، زمین حاصل کرنے کے لیے نہیں، کسی قوم کو مٹانے کے لیے نہیں، بلکہ صرف ظلم کے خاتمے کے لیے، مظلوم کی مدد کے لیے اور دین کی آزادی کے لیے لڑی جاتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، فرمایا تم راہ خدا میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، لیکن زیادتی نہ کرو۔ یعنی حالت جنگ میں بھی ظلم اور زیادتی سے منع کیا گیا۔ کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے، ظلم و بربریت ڈھاتا ہے، تو اس کا ہاتھ روکنے کے لیے دفاعی کارروائی کرو۔ اور اسی طرح اسلام ایک معتدل دین ہے۔ اسلام تمام ادیان پر فوقیت رکھتا ہے، میانہ روی کا حامل ہے اور میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے۔ جنگ کے دوران میں اگر دشمن صلح کی دعوت دیتا ہے تو اسلام ہمیشہ صلح کو ترجیح دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، فرمایا کہ اگر دشمن جھک جائے صلح کے لیے تو تم بھی صلح کے لیے جھک جایا کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی جنگ کی تمنا کرنے سے منع کیا۔ حدیث ہے بخاری مسلم شریف کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیۃ فاذا لقیتموہم فاصبروا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جنگ کی تمنا نہ کرو، دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگو، اور جب تمہارا مقابلہ ہو جائے دشمن کے ساتھ تو فرمایا فاصبروا، پھر ہمیشہ صبر و استقامت کو اختیار کرنا ہے، پھر پیچھے نہیں ہٹنا اسلام کی سربلندی کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے، زیادتیاں مٹانے کے لیے، مظلوم کی مدد کے لیے، نہ کہ زمین حاصل کرنے کے لیے یا کسی مظلوم پر ظلم ڈھانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں صبر و استقامت کا حکم دیا ہے، اعتدال کا حکم دیا ہے، اور اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کا حکم دیا ہے، نہ کہ ظلم اور زیادتی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی سمجھ ہمیں عطا فرمائے۔